جی عزیز طلبہ، آج ہم بی اے کشمیریات سال اول کی شاعری جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے آپ للہ عرفہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، تو آج ہم دیکھیں گے شیخ نور الدین رشی۔ تو شیخ نور الدین رشی جو ہے یہ کشمیر کے صوفی شاعر ہیں۔ تو آپ کو یہ 20 نمبر کا جو ہے وہ ترجمہ اور تشریح آ سکتی ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے، حوالہ متن لکھنا ہے۔ حوالہ متن میں آپ لکھیں گے شاعر کا نام۔ تو شاعر کا نام ہے شیخ نور الدین رشی، اور مصنف کا نام کیا ہے، یعنی کہ یہ کہاں سے لیا گیا ہے، ماخذ کیا ہے۔ ماخذ ہے جی شیخ نور الدین ولی اور جدیدیت، یہ کتاب کا ماخذ ہے، اور اس کتاب کے مرتب کردہ کا نام ہے ڈاکٹر محمد یوسف بخاری اور محمد اشرف قریشی۔ تو یہ آپ کو اشعار جو ہیں وہ ترجمہ اور تشریح کے لیے آ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے پیٹرن اس کا نہیں دیکھا تو میں نے ایک ویڈیو اس کے لیے اپلوڈ کی ہوئی ہے، یعنی کہ یہ سال اول کا پیپر پیٹرن۔ تو آئیے چلتے ہیں جی اس کی شاعری کی طرف۔ تو جو رشی ہیں ان کے جو شعر ہیں ان کو شروق کہا جاتا ہے۔ للہ عرفہ کے جو شاعری ہے ان کو واق کہا جاتا ہے، اور ان کے جو شعر ہیں ان کو شروق کہتے ہیں۔ تو مختصر یہ کہ ان کی جو شاعری ہے یہ اسلام کی تبلیغ کے لیے ہے۔ تو اس شعر کے اندر وہ جھوٹ اور سچ کے بارے میں بیان کریں گے، جھوٹ کی مذمت کے بارے میں اور سچ کی اہمیت کے بارے میں۔ تشریح کے اندر آپ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ وغیرہ جو ہے، احادیث وغیرہ جو ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کی شاعری جو ہے وہ کم از کم 2 سے 3 پیجز کی چلی جائے۔ تو کہتے ہیں جی پوز دا پان پنزن نٹھک اوپس دا پان لگی رس، یعنی کہ جھوٹ تم بڑے مزے لے لے کے بولتے ہو، پوز دا پان پنزن نٹھک اوپس دا پان لگی رس، لیکن سچ بولتے ہوئے جو ہے وہ تم تھر تھرا جاتے ہو، کام جاتے ہو۔ محمد تراوت ابلیس رٹھک، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر تم ابلیس کے بن جاتے ہو، یعنی کہ اگر تم جھوٹ بولتے ہو اور سچ کا ساتھ نہیں دیتے، خدائے دیتے تھے کھٹک کس، اگر تم یہ کام کرو گے تو خدا کی جو نعمتیں ہیں اس کا انکار کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، تو مطلب کہ یہاں پہ آپ نے جھوٹ کی مذمت کرنی ہے اور سچ کی اہمیت کو بیان کرنا ہے۔ تو جیسے کہ قرآنی آیات بے شمار ہیں سچ کی اہمیت کے حوالے سے، کون ما صادقین، اے ایمان والو سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ، اور جھوٹ کی مذمت کے بارے میں قرآنی آیت ہے لعنت اللہ الکاذبین، خدا کی لعنت ہو جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان پر۔ اسی طرح نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا اللہ کے نبی مومن جو ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ تو پوچھا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو مختصر یہ کہ میں اس کی تشریح جو ہے وہ کافی زیادہ آپ کو ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا، وہاں سے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، دوسرا جو شروق ہے رشی کا، تو یہاں پہ وہ دنیا کی حقیقت کو بیان کرے گا۔ کیا کہتا ہے؟ دنیا چند روزہ ہے، دنیا کی حقیقت یہ ہے اگر دیکھنی ہو تو جا کے قبروں میں دیکھو۔ کہتا ہے یمن کیا کرک دیارن، کیا کرے گا تو دنیا کا، دنیا کے مال کا، یم ہروزن یتی، یہ سارا کچھ تو یہی چھوڑ جائے گا۔ نماز پس ہو مارن، دیکھو نماز کی پابندی کرو، دنیا کا مال ادھر ہی رہ جانا ہے۔ پاپ زینت کتی، اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو گناہ کو سمیٹو گے۔ نظر کر تو اند مزارن، دیکھو تم دنیا کی ہوس میں نماز چھوڑ رہے ہو، تو اگر دنیا کا انجام دیکھنا ہو تو کیا کرو؟ نظر کر تو اند مزارن، جاؤ جا کے قبروں میں دیکھو۔ ساری زیسس موتتی، تمام کا انجام موت ہی ہے۔ یہاں پر آپ نے نماز کی اہمیت کے بارے میں بیان کرنا ہے۔
نماز کے بارے میں جتنی احادیثیں ہیں کہ آپ نے فرمایا مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے، قرآن میں جگہ جگہ پہ آیا ہوا ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور نماز کی اہمیت کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، اور 5 دفعہ نماز پڑھنے سے انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ شخص جس کے گھر کے سامنے سے نہر جاری ہو اور وہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے. ٹھیک ہے جی. تو یہ نماز کی اہمیت کے بارے میں کہ دنیا کے مال و دولت کی لالچ میں نماز چھوڑتے ہو تو دیکھو دنیا کے لوگوں کا انجام کیا ہے، قبرستان جا کے دیکھو. تو یہاں آپ نے دنیا کی حقیقت کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دینا ہے. وہ جو رشی میر تقی میر کہتے ہیں نا، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے. ٹھیک ہے. تو کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، یہ تقی میر کا نہیں، یہ کسی اور کا ہے. کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا. پھر وہ مرزا شوق جو ہیں وہ بڑے پیارے اشعار ہیں زندگی اور موت کے حوالے سے. موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے. زندگی بے ثبات ہے اس میں، موت عین حیات ہے اس میں. کیا ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ نے زندگی اور موت کے حوالے سے اور نماز کی اہمیت کے حوالے سے اس میں ایڈ کرنے ہیں تمام اشعار. اچھا جی، یہ جو تیسرا شروق ہے اس میں بھی نماز ہی ہے، یعنی کہ آپ جو ہے وہ جو دوسرا شروق، تیسرا اور چوتھا سب کی تشریح جہاں سے بھی آ جائے ایک جیسی ہی ہے، سب کی نماز کے بارے میں ہی تشریح کرنی ہے. یہاں پہ کہتے ہیں الحمد کل ہو اللہ اتحیاتو پالک تھچ قرآن سیوتو تتا ابلیس نتا ابلیس پریان کاتو گودس پرن سکتے مولن دروتو. یعنی کہ یہ تھے الحمدللہ، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص اور جو اتحیات ہے تشہد ہے، یہی قرآن کا مقصد ہے. نتا ابلیس پریان کا، تو دیکھو ابلیس جو تھا وہ فرشتوں کا پریان یعنی کہ فرشتوں کا کیا تھا، سردار تھا، لیکن دھتکارا کیوں گا. گودس پرن سخت مولن دروتو، دیکھو اس نے ایک سجدہ نہیں کیا. ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ جو ہے دھتکار دیا گیا. ٹھیک ہے. تو اے انسان تم تو ڈیلی بہت سارے سجدے مس کر دیتے ہو، بہت سارے سجدے چھوڑ دیتے ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں بھی نماز کی اہمیت ہے، پچھلی ہی تشریح اس میں آ جائے گی. روز محشر کے جان گداز بود اولین پرسش نماز بود، یعنی کہ محشر کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا. اچھا جی، چوتھا شروق دیکھیں، رشی کا صوفی شاعر ہیں. مسلمانی ہندیت پکن یعنی کہ وہ مسلمان جو مسلمان ہو کر ہندیت پکن یعنی کہ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں. شکن کیا کرن بوے، یعنی کہ یہ لوگ شک کی بیماری میں مبتلا ہے. یقین شک صاف شک بدخوے، یعنی کہ ایسے لوگوں کے سینے جو ہیں ایمان کی دولت سے خالی ہیں. بدخو کا مطلب بری عادتوں والا. پھر ہے گویا یم لون تے نعمت چکن، یہ لوگ نعمتوں کو چھوڑ کر جو ہے یقین کو جب چھوڑتے ہیں نا تو ایسا ہی ہے جیسے خدا تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں. تم قیام دو ورتھن سیاروے، جو لوگ یقین کی دولت کو چھوڑ کر یعنی کہ مسلمانی کو چھوڑ کر اسلام کو چھوڑ کر کفر اور شرک کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، کہتے ہیں تم قیام دو وطن، ایسے لوگ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن سیاروے کالے ہو کر، یعنی کہ ایسے لوگوں کا انجام اچھا نہیں ہوگا. یہاں پر آپ نے ایمان اور اسلام کی بارے میں بتانا ہے کہ اسلام دنیا کے اندر سب سے پاپولر ریلیجن ہے، اور اس کی اس کے جو ارکان ہیں اس میں سے جو نماز ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے.
ٹھیک ہے جی. تو اس میں بھی نماز کے بارے میں ہی آپ نے بتانا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں تھوڑی تھوڑی تشریح ایسے اس نے لکھی بھی ہوئی ہے آپ کے سامنے، جیسے یہ چوتھا شعر ہے، دوسرا، تیسرا، تو آپ اس میں اضافہ کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے کافی اچھے 15 تک نمبر آ سکتے ہیں. تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں. اس کی تشریح وغیرہ میں کے لیے جو آپ نے ایڈ چیزیں کرنی ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.